سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ میں پیش آیا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ۔ سگی خالہ سغرا بی بی نے اپنی 7 ماہ کی حاملہ بھانجی اور بہو زہرا سے لیا دردناک بدلہ۔ زہرا کے انسپکٹر والد شبیر احمد نے کیا زہرا کے سسرالیوں کا پردہ فاش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکہ میں پیش آیا ایک بہت ہی دردناک واقعہ جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے 30 سال کی زہرا کا، جو سعودی عرب میں اپنے شوہر عبدالقدیر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ زہرا کی شادی کو تقریباً 4 سال ہو گئے تھے اور زہرا کا تقریباً 2-2.5 سال کا بیٹا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ زہرا کا شوہر عبدالقدیر 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ زہرا تقریباً 15 روز پہلے پاکستان لوٹی اور اس کے والد شبیر احمد اسے تقریباً 10 روز پہلے اس کے سسرال اس کو چھوڑ کے آئے۔ زہرا کی ساس سغرا بی بی اور اس کی بیٹی یاسمین کو پسند نہیں تھا کہ زہرا اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ حسد کرتی تھیں۔ 10 نومبر کو شبیر احمد نے اپنی بیٹی کو جب کال کی تو اس کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ نومبر 12 کو جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گیا تو زہرا کی نند نے بتایا کہ زہرا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور اپنے ساتھ ساری قیمتی چیزیں اور جویلری وغیرہ بھی لے گئی ہے، جبکہ زہرا کا بیٹا گھر پر ہی موجود تھا۔ شبیر احمد کو اس بات پہ شک ہوا اور اس نے ڈسکہ پولیس میں اپنی بیٹی کی گمشدگی کی FIR درج کروا دی، اور ساتھ ہی ساتھ 5 لوگوں کا نام بھی درج کروایا جس پر انہیں شک تھا۔ ان ناموں میں سغرا بی بی کا نام بھی شامل تھا۔ جب پولیس کی طرف سے تحقیقات کی گئی تو درج ناموں میں سے عبداللہ نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ اس میں سغرا بی بی اور عبداللہ کی ماں یاسمین اور ایک رشتہ دار نوید بھی شامل ہے۔ پولیس نے سغرا، یاسمین اور نوید کو، جس نے سہولت کار کے طور پر ان کا ساتھ دیا تھا، سب کو اریسٹ کر لیا، اور تفتیش کے دوران چاروں مجرموں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ڈسکہ پولیس نے بتایا کہ نوید نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ سغرا بی بی نے پہلے 10,000 اور کام کے بعد مزید 5,000 روپے دیے۔ سہولت کار نوید کو لانے کے لیے گلی کی بجائے ہمسائے کا گھر استعمال کیا گیا تاکہ CCTV فوٹیج سے بچا جا سکے۔ اب اگر اس واقعے کو بیان کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زہرا انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں رہتی تھی۔ زہرا نماز پڑھ رہی تھی اور حالت سجدہ میں تھی جب اس کی ساس نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا دم گھونٹ دیا۔ اس وقت زہرا کا 2 سال کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا، جو ماں کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا تو زہرا کی نند اسے کمرے سے فوراً باہر لے گئی۔ اس کے بعد جو وحشیانہ انداز اختیار کیا گیا وہ سن کر تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ زہرا کے جسم کے 25 ٹکڑے کیے گئے اور اسے بوری میں بند کر کے نہر میں پھینک دیا گیا۔ سر کو دھڑ سے الگ کر کے جلا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ شناخت نہ ہو سکے۔ گرفتار ہونے کے بعد سغرا بی بی نے بتایا کہ زہرا جادو ٹونا کرتی تھی اور اس کا بیٹا خرچہ اپنی بیوی زہرا کو دیتا تھا۔ اس جیلسی میں اس نے اپنی بیٹی یاسمین اور اس کے بیٹے عبداللہ اور ایک سہولت کار جسے وہ اپنا بیٹا کہا کرتی تھی، جس کا نام نوید ہے، اس کے ساتھ مل کے زہرا کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے ان کا پلان تھا کہ وہ گولی ماریں گے، لیکن آواز کی گونج کے ڈر سے انہوں نے اپنا پلان تبدیل کیا۔ اب سول ہسپتال کے MS کے مطابق زہرا کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور لاش کے ٹکڑوں کی شناخت کے لیے الگ الگ DNA کروائے جا رہے ہیں۔ البتہ فورینزک رپورٹ 10 سے 15 دن میں آئے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ زہرا کی موت کیسے واقع ہوئی تھی، آیا کہ اسے گلا گھونٹ کے مارا گیا تھا یا نہیں۔ مزید یہ کہ عدالت نے ان 4 ملزموں کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے اور عدالت نے دوبارہ ان ملزمان کو 22 نومبر کو طلب کیا ہے۔ اب اس کیس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کیس کی تفتیش کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے اور ان 4 ملزمان کے علاوہ 4 اور افراد کو بھی تفتیش کے لیے شامل کیا گیا ہے، جس میں سغرا کی دوسری بیٹی صبا اور اس کا بیٹا قاسم سمیت 4 قریبی رشتہ داروں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان مجرموں کو کیا سزا سناتی ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے جرم کی سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، اور جو کچھ زہرا کے ساتھ ان مجرموں نے کیا بالکل ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس کیس میں کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی ہم رکھیں گے آپ کو باخبر۔
تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔